حمدان بن اشد کرمتی۔ حمدان کوفہ کا باشندہ تھا، بیل پر سوار ہوا کرتا تھا، اس لیے اس کو کرمیت کہتے تھے، اس کا محرب پرمت ہے۔ شروع میں زہد و تقویٰ کی طرف مائل تھا، مگر ایک باطنی کے حد پہ چڑھ کر سعادت ایمان سے محروم ہو گیا اور دین اسلام کے مقابلے میں ایک نئے مذہب کرمتی یا کرامتہ کی بنیاد ڈالی۔ اس نے سب سے پہلے اپنے ماننے والوں پر 50 نمازیں فرض کی، مگر لوگوں کی شکایات پر کم کر کے 2 رکعت قبل از فجر اور 2 رکعت قبل از غروب کر دی، اور آذان میں بھی تحریف کر دی۔ روزے صرف 2 فرض کر دیے، ایک مہرجان کا اور دوسرا نوروز کا۔ شراب حلال کر دی اور غسل جنابت کو برطرف کر دیا۔ تمام درندے اور پنجے والے جانور حلال کر دیے اور قبلہ بجائے کعبہ کے بیت المقدس قرار دیا، اور اس پر دلالت دی کہ یہ سب مسیح ابن مریم نے میرے پاس آ کر بتایا ہے۔ جب حزیم حاکم کوفہ کو معلوم ہوا کہ حمدان نے دین اسلام کے مقابلے میں ایک نیا دین جاری کیا ہے، شریعت محمدیہ میں ترمیم و تنسیخ کر رہا ہے، تو اس نے اس کو گرفتار کر لیا، اور اس خیال سے کہ کوئی ہیلا کر کے بھاگ نہ جائے، قید خانے کی بجائے اپنے ہی پاس کسرا عمارت کی ایک کوٹری میں بند کر کے قفل کر دیا، اور کنجی قفل کی اپنے تکیے کے نیچے رکھ دی، اور قسم کھائی کہ اس کو قتل کیے بغیر نہیں چھوڑوں گا۔ عظیم کے گھر کی ایک کنیز بڑی رحم دل تھی، جب اس کو معلوم ہوا کہ یہ شخص قتل کیا جانے والا ہے تو اس کا دل بھر آیا اور رقت طاری ہو گئی۔ جب عظیم سو گیا تو اس کنیز نے کنجی اس کے تکیے کے نیچے سے نکالی اور حمدان کو آزاد کر کے پھر اس جگہ رکھ دی۔ صبح جب حزیم نے اس غرض سے دروازہ کھولا کہ حمدان کو موت کی نیند سلا دیا جائے، تو یہ دیکھ کر وہ بڑا حیران ہوا کہ حمدان غائب ہے۔ جب یہ خبر کوفہ میں مشہور ہوئی تو خوش عقیدہ لوگ فتنہ میں پڑ گئے اور یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ خدائے قدوس نے حمدان کو آسمانوں پر اٹھا لیا ہے۔ اس کے بعد لوگوں میں حمدان آیا تو اس سے پوچھا گیا کہ آپ حاکم کوفہ کے مقبل قید خانے سے کس طرح نکلے؟ حمدان بڑے ناز و غرور سے کہنے لگا کہ کوئی میری ایذا رسانی میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ سن کر لوگوں کی عقیدت اور بڑھ گئی۔ حمدان کو اب ہر وقت یہ خطرہ رہتا تھا کہ دوبارہ نہ گرفتار کر لیا جائے، اس لیے ملک شام کی طرف بھاگ گیا۔ کہتے ہیں کہ اس نے علی بن محمد قاجی کے پاس جا کر کہا تھا کہ میں ایک مہذب کا بانی ہوں، نہایت صاحب الرائے ہوں، 1 لاکھ سپاہی اپنے لشکر میں رکھتا ہوں، آؤ ہم اور تم مناظرہ کر کے کسی ایک مذہب پر متفق ہو جائیں تاکہ بوقت ضرورت ایک دوسرے کے مددگار بن سکیں۔ علی خارجی نے اس رائے کو پسند کیا اور بہت دیر تک مذہبی مسائل پر گفتگو ہوتی رہی، لیکن آپس میں متفق نہ ہو سکے۔ اس کے بعد حمدان واپس آ کر گوشہ نشین ہو گیا۔ آگے کا حال کچھ معلوم نہیں ہو سکا، تاہم اس کے چیلوں نے عالم اسلام کو بہت نقصان پہنچایا۔ ہزاروں بے گناہ مسلمانوں کو عین حج کے زمانے میں خانہ کعبہ کے اندر قتل کیا، حجر اسود اکھاڑ کر لے گئے، اور 10 برس تک لوگ اس کے خوف سے حج ادا نہ کر سکے۔